بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت سلطان اولیاء صبح گزار جبر سلوکی بھائی علیہ السلام۔ اما بعد، ساری تعریف اللہ کے لیے جس کی مدح تک بولنے والوں کے تکلم کی رسائی نہیں ہے، نہ ہمتوں کی بلندیاں اس کا ادراک کر سکتی ہے، نہ ذہانتوں کی گہرائیاں اس کی تہ تک جا سکتی ہیں۔ دین کی ابتدا اس کی معرفت سے ہے، اور معرفت کا کمال اس کی تصدیق کا کمال توحید کا اقرار ہے، اور توحید کا کمال اخلاص عقیدہ۔ درود و سلام ہے محمد والے محمد کے لیے کہ عرش والے نے فرش پہ دیکھتے ہیں، فرش والے نے عرش پہ دیکھتے ہیں۔ یہ جسم رکھنے والے اس بے جسم سے محبت کرتے ہیں، وہ بے جسم جسم والوں سے محبت کرتا ہے۔ ان کے درمیان اس قدر الفت ہے، محبت ہے، مودت ہے کہ خود وہ محمود ہو گیا اسے محمد کر دیا، خود اعلیٰ ہو گیا اسے علی کر دیا، خود فاطر ہو گیا اسے فاطمہ کر دیا، خود احسان ہو گیا اسے حسن کر دیا، خود محسن ہو گیا اسے حسین کر دیا۔ جس نے ان کو سوچنے کا ارادہ کیا وہ گمراہ ہو جاتا ہے، جس نے ان کا انکار کیا وہ شیطان ہو جاتا ہے، جس نے ان کو مان لیا وہ سلمان ہو جاتا ہے۔ درود پڑھ لیجیے محمد والے محمد۔ آپ سب کا یہاں پہ چل کے یاد رکھنا، اللہ کے بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ جتنے بھی مومنین و مومنات کے دلوں میں جتنی نیک تمنائیں حاجات ہیں، ذکر کے صدقے اللہ قبول منظور فرمائے۔ سب سے بڑی دعا ہمارے وقت کے امام صاحب زبان کا اللہ جلد سے جلد ظہور فرمائے۔ آواز نہیں ٹھیک آ رہی؟ ابھی امام بابا شاہ کاظمین جھوڑے پر سے اوپر چھوڑ کے سیدھا آپ کے پاس ہے، رستے میں ایک لمحے کے لیے اسٹے کیا ہے، اور آج کے دن کے یہ آخری اشعار سے کیا، اور رائی برابر بھی میں آپ کو تھکن محسوس نہیں ہوتی، لیکن آپ نے بھی میرے ساتھ بولنا ہے تاکہ مجھے بھی احساس ہو کیا میرے ساتھ ہم صبر بن کر 10 محرم نہیں بلکہ 8 محرم تک چلیں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور یاد رکھیے گا میں نے ہر ممبر میں یہ کہتا ہوں، میں نے کبھی بھی جا کر لفظ استعمال کیا ہی نہیں کہ جناب میں یہ لفظ استعمال کروں گا، یہ جملہ کہوں گا تو آپ کے مزاج سے آشنا ہو جائیں۔ آپ کے مزاج سے آشنا ہونا میرے لیے ضروری، اس کی وجہ یہ کہ سید علی عابد کا عقیدہ ہی یہی ہے کہ علی والے کائنات میں جہاں بھی ہو مزاج ایک ہوتا ہے۔ وہ جو ہاتھ بلند ہو گئے کسی کے محتاج علی کا کچھ نہیں، آپ جی حضرت بہت شکریہ۔ ایک لمحہ میں نے آپ کا ظاہر ہی کرنا، وقت ہے بھی نہیں، علی بھائی نے کہا جی زیادہ سے زیادہ 35 منٹ پڑھ، 35 منٹ میں بہت کم وقت میں بہت زیادہ بات۔ میں ڈائریکٹ آیت کی طرف آ رہا ہوں، سورہ طلاق میں ارشاد ہو رہا ہے قد انزل اللہ الیکم ذکر رسول، بے شک اللہ نے رسول کو ذکر بنا کر نازل کیا۔ بہت شکریہ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ فرما رہا ہے بے شک اللہ نے رسول کو ذکر بنا کر نازل کیا، پیدا نہیں کیا۔ جو پہنچ گئے اللہ کو سلامت رکھے۔ یاد رکھیے گا نازل وہ ہوتا ہے جو پہلے موجود ہو۔ لفظ آسان کرتے ہیں بچوں کو بھی سمجھ جائے۔ نازل وہ ہوتا ہے جو پہلے موجود ہو، جس کی روح بھی موجود ہو، بدن بھی موجود ہو۔ پیدا وہ ہوتا ہے جس کی فقط روح موجود ہو۔ آپ نے توجہ نہیں کی، اللہ کو سلامت رکھے۔ اللہ فرما رہے بے شک اللہ نے رسول کو ذکر بنا کر نازل کیا۔ میں نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، میں کہا پالنے والے در آل محمد کا چھوٹا سا طالب علم ہوں، سوال کرنے کی اوقات نہیں مگر سوال کرنے لگا ہوں۔ اب جو تیرے رسول کی جگہ پہ آئے گا، منبر پہ آ کے بیٹھے گا، کیا وہ پیدا ہوگا یا وہ بھی نازل آئے ہوگا؟ آواز قدرت میں سید علی عابد قرآن پڑھ، سورہ حشر، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پاش پاش ہو جاتا، اس میں دراڑ پیدا ہو جاتی، پتھر ٹوٹ جاتا۔ تو لاہور والوں یاد رکھنا، اگر 13 رجب کو علی کی اماں کعبے میں دروازے سے گئی تو علی پیدا ہوئے، اگر پتھر توڑ کے گئی تو علی نازل ہوئے۔ بہت شکریہ جی ہاں۔ اس
کی آواز ٹھیک آ رہی ہے آپ کو؟ اگر آواز ٹھیک نہیں تو صحیح کروا لیتے، مسئلہ نہیں، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا جھجک کے نعرہ لگا کر 1000 مجھے تقریباً ہر مجلس میں جملہ لازمی ہے، یہ نعرہ یوں کر کے یوں کر کے یوں کر کے یوں کر کے سر کو جھکا کے ڈھیلے ڈھیلے جھجک کے نہ لگائیں، یہ نعرے یوں کر کے سروں کو جھکا کے وہ لگائیں جن کا مولا حجرے میں بنے، جن کا بنا ہی غدیر کے میدان میں ہے، وہ نعرہ یوں لگایا کریں، اللہ آپ کو سلامت کرے۔ 6000 بہت شکریہ۔ فرمایا کہ جو پتھر کو توڑ دے، جس طرح رسول کو بھیجا اسی طرح اس کے جانشین کو بھیجا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یار میں سورج ہوں تو چاند ہے۔ آپ جن بندوں نے سائنس پڑھی ہے، چاہے 8 کلاس کی کتاب میں 9 کی 10 کی، بچے طالب نوجوان میں لفظوں کی تائید کی جائے، سائنس یہ کہتی ہے، سائنس بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے جو چاند ہے وہ فالو کرتا ہے سورج کو، جو چاند ہے وہ مطیع ہے سورج کا، سورج کسی کا تابع دار نہیں، چاند تابع دار ہے سورج کا، سورج کی شعائیں چاند پہ پڑتی ہیں پھر چاند کی زمین پر۔ رسول نے فرمایا یا علی میں سورج تو چاند، یعنی میرا جو کچھ ہے وہ تیرے پاس۔ بات اور روشنی ہے، اگر یہ یہاں سے بلب بند ہو جائے تو آپ یہاں مومنین بیٹھے ہیں، زردار بیٹھے، کوئی چور آ کے بیٹھے، ہمیں تو نہیں پتا چور، چہرے پہ تھوڑی لکھا، جیسے ہی روشنی بند ہو چور باہر آ جائے، جو چیز چرانی ہے چرا لے، یعنی جب تک سورج رہتا ہے چور چھپا رہتا ہے، چاند نکلا چور باہر آ گئے۔ لفظ اور آسان کرتا، اللہ کی اس کائنات میں پہلی کیٹیگری چور کی، چور کام کے طرف چوری چوری آیا چپکے چپکے مال لوٹا فرار۔ دوسری کیٹیگری کا ٹھاک پھسلا پھسلا کے مال لیا واپس دینے کا کام نہیں لے گا۔ تیسری کیٹیگری ڈاکو جو اسلحے کے زور پہ بندوق کے زور پہ مال لوٹے گا فرار ہو جائے گا۔ اللہ کی اس کائنات میں 3 ہی کیٹیگریز ہیں، چوتھی بنی نہیں، اگر چوتھی ہو تو سید علی عابد کے میں اضافہ ضرور کیجئے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یا علی میں سورج ہوں تو چاند ہے۔ اب یاد رکھیے گا 3 کیٹیگریز ہیں چوروں کی، اگر اب چوروں کو پہچاننا ہو تو رسول کے زمانے میں نہیں علی کے زمانے میں۔ کیا کہنے مل کے بے دین اللہ آپ کو یعنی کعبے کے وسط میں حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا، میرا بیٹا کعبے کے وسط میں ہے، سینٹر۔ اچھا ایک دن کا بچہ ہو نا، وہ ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا، باپ کو باپ نہیں کہہ سکتا، رونے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ سیدہ فرماتی جب میرا بیٹا علی کعبے کے وسط میں آتے ہی اس نے اپنا چھوٹا سا سر سجدے میں رکھ دیا اور ایک جملہ کہا اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ واشہد ان علی وصی محمد۔ فرمایا میں گواہی دیتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، محمد اس کے عبد الرسول ہے، میں علی اس محمد کا وصی ہوں۔ سیدہ فرماتی پھر چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو بلند کیا اور فرمایا حق آ گیا باطل بھاگ گیا۔ کعبے سے باہر شیطان کھڑا تھا، اتنا نور نکلا کعبے سے کہ عرش کو چھونے لگا، شیطان وہاں سے بھاگا۔ علی نے بتا دیا جہاں پہ حق ہوگا وہاں پہ باطل رکے گا نہیں، اب چاہے کوئی جنگ کا میدان ہو علی رسول کو چھوڑ کے بھاگے گا نہیں، کیونکہ علی حق ہے، جو بھاگے گا وہ باطل ہے۔ آپ سے جو میرے بھائی پیچھے بیٹھے ہیں آپ بھی مجلس کا حصہ، کبھی کبھی آپ بھی کام کرنا۔ سیدہ نے فرمایا این درمیان بہت سے پورے کعبے میں آئی مبارکباد، بہت سے ملائکہ، ان میں سے 5 انبیاء بھی آئے کعبے میں مبارکباد۔
پہلے حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تیسرے حضرت نوح علیہ السلام، چوتھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، پانچویں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ہر نبی کعبے میں آیا، کعبے کا دروازہ بند، کافر و مشرک اس انتظار میں کہ ابو طالب کی زوجہ کعبے میں گئی۔ 5 نبی کعبے میں آئے، ایک نبی نے علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے جملہ کہا، السلام علیکہ یا امیر المومنین، اے مومنوں کے امیر، تجھ پہ ہمارا سلام۔ آپ سمجھا تنزیل بھائی ہے، ان کے ہاں کسی بچے کی آمد نہیں، کیا ہو سارا کاڑے بچے نہیں، سارا لائق تھوڑا تھوڑا سروں کو زحمت دینے سے بہتر ہے کہ زبان کو تھوڑا سا۔ آج جو بندے ابھی تک ہم سفر نہیں باندھ پائے ان کے لیے جملہ کہنا، اللہ کے رسول جب ہجرت کر کے آئے نا مکہ سے مدینہ، مسجد میں تشریف فرما تھے، صحابہ کی محفل سجی ہوئی تھی، گلی بھری پڑی تھی، وہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر چلتے چلتے قریب آئے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابوبکر تیرے چہرے پہ پریشانی کیسی؟ یا رسول اللہ دیکھیے نا، جب ہم ہجرت کر کے مدینہ آئے صرف مسجد کی حد تک رش، اب گلیاں بھی بھری ہوئی، فرمایا کہ ابوبکر یہ تو اللہ کی رحمت ہے، کریمی ہے، مسلمانوں میں اضافہ ہو رہا ہے، شکر ادا کر۔ یا رسول اللہ اس بات سے پریشان نہیں، پھر پریشانی کیا ہے؟ یا رسول اللہ پتہ نہیں چلتا مومن کون ہے منافق کون ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابوبکر تو پریشان نہ ہوا کر، جب تجھے پتہ نہ چلے مومن کون ہے منافق کون ہے، حلالی کون ہے حرامی کون ہے، تو علی کا ذکر شروع کر دیا کر، چہرے کھل جائے مومن ہے، چہرے بگڑ جائے منافق ہے۔ اللہ کو سلامت رکھے، داد نہ دیں چہروں پہ مسکراہٹ، خوش رہے علی رحمت اللہ، مفتی علی لعنت اللہ، علی مولا کوئی نہیں رولا، لانا راتے ملا مقام مولا، علی ولی اللہ نعرہ حیدری۔ پہلے نہیں بات یاد ہے کہاں پہ تنزیل بھائی کے ہاں کسی بچے کی آمد ہو تو میں سفر کار کے ان کے گھر میں آتا ہوں، سید آپ کے یہاں بچے کی آمد ہوئی، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، ساتھ سید علی آپ نے ایک مٹھائی کا ڈبہ بھی اٹھایا ہو، ممکن ہے تنزیل بھائی کا ہمسائے نے مبارکباد دی، کس بات کے دل پتہ چلا سید علی عامر کا تنزیل اشفاق بخاری سے کوئی قریبی رشتہ ہے جو اتنا سفر کر کے مبارکباد دینے آیا، ہمسایہ نہیں مبارکباد دے رہا۔ اب ان 5 نبیوں کا علی سے رشتہ تھا کیا جو 13 رجب کو کعبے میں مبارکباد دینے آئے؟ اگر آپ لفظوں کو ضائع نہیں کریں گے، لفظ وصول کرتے جائیں گے، تشریح میں نہیں کروں گا، اگر تشریح کروں گا تو پھر تمام نبیوں کا ذکر نہیں ہو پائے گا، آپ لفظوں کو وصول کرتے جائیں تاکہ تمام انبیاء کا ذکر ہو سکے۔ پہلے نبی حضرت آدم آئے، آگے مبارکباد دیا علی ابن ابی طالب کو کعبے میں آئے، 13 رجب آدم کا رشتہ کیا تھا؟ آپ کی سنی بات ہے صرف قرآن کی بچوں کو بھی یاد ہو جائے، جب اللہ نے خلق کیا نا روح کی، حضرت آدم علیہ السلام نے عرش کی دائیں جانب چاند انوار نظر آئے، فرمایا پالنے والے کیا تو نے مجھ سے پہلے کسی کو مٹی سے خلق کیا؟ فرمایا آدم نے۔ پھر یہ کون ہے؟ فرمایا آدم یہ تجھ جیسے نہیں، تو ان جیسا نہیں، تمام لوگوں کے ابا حضور کو درس دیا جا رہا ہے، تم ان جیسے نہیں۔ فرمایا آدم یہ محمد علی سیدہ حسن حسین، آدم جب بھی کوئی مشکل آئے پریشانی ہو انہی کا واسطہ ہے، تمہاری مشکل کشائی ہو جائے گی۔ اچھا مختصر قصہ کریں، اس درخت کے قریب چلے گئے جو آل محمد کے لیے منصوب تھا، کھایا اللہ نے جنت سے نکال کے، کافی دیر تک عرصہ تک گریا کرتے رہے، جبرائیل آ گئے۔ اب سورہ بقرہ پڑھے، اللہ فرمایا فتح لگا آدم من رب ہی کلمات، آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھی، فتح بائلے کہ اللہ نے آدم کی توبہ قبول کی۔ جبرائیل آئے، آدم کیا تم نہیں جانتے جب اللہ نے تمہیں روح پھونکی تمہیں چند انوار کا تعارف کروایا تھا،
اور کہا تھا انہی کا واسطہ دینا جب بھی کوئی مشکل آ جائے. اب اگر توبہ کرنی تو واسطہ دیتے کیوں؟ ہاں مجھے یاد ہے. فرمایا کہ پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد کا، تجھے واسطہ ہے علی کا، تجھے واسطہ ہے فاطمہ کا، تجھے واسطہ ہے حسن کا، تجھے واسطہ ہے حسین کا. اب یاد رکھیے گا 5 تن کی وجہ سے آدم کی توبہ قبول ہوئی. ان 5 تن کی ہستیوں میں ایک ہستی کا نام ہے علی بن ابی طالب. یعنی آدم کی توبہ قبول ہوئی علی کی وجہ سے، اس لیے آدم کی رشتہ داری علی سے تھی. اس لیے 13 رجب کو کعبے میں آدم آ گئے مبارکباد دینے کے لیے. دوسرے نبی آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ کا کیا تعلق؟ کیا رشتہ تھا علی بن ابی طالب سے کہ 13 رجب کو کعبے میں آ کے مبارک دے؟ آپ قرآن پڑھی سورہ محمد. اللہ کا موسیٰ جا کے فرعون کو تبلیغ کروں گے، کیا ڈھونگ رچا رہے خدائی دعویٰ کرتا جبکہ وہ خدا ہے بھی، وہ خود بھی جانتا ہے. فرمایا پالنے والے ان کا ایک بندہ قتل کر دیا. قرآن پڑھی ترجمے سے پڑھا کریں. ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کروا دیتے ہیں، وہ 5 سال 10 سال مدرسے سے پڑھ کے ہاتھ سے قرآن پڑھ کے نکل آتے ہیں، لیکن ہوتا کہ ترجمہ نہیں کراتے. وہ حافظ صاحب کو سارا قرآن یاد ہوتا ہے، ترجمہ یاد نہیں ہوتا. پھر آخر کار ہوتا کہ آپ کے محلے میں 10 سال بعد پڑھ کے حافظ کریانہ اسٹور. اس لیے بہتر ہے کہ ترجمے سے قرآن پڑھیں، یہ کریانہ اسٹور بنانا نہ. ہمیں صحیح کہ حافظ کریانہ اسٹور، حافظ موبائل سینٹر، فلاں 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 فلاں. حافظ صاحب آپ یہاں کیوں آ گئے؟ جی وہ ہمیں قرآن سمجھ نہیں آتا، ترجمے سے پڑھیں گے تو علی کا پتہ چلے گا. علی کا آپ کو سلام. فرمایا پالنے والے ان کا ایک بندہ قتل کر، اور مجھے خوف ہے کہ مجھے قتل نہ کر. فرمایا کہ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو. فرمایا موسیٰ تو تنہا نہیں جائے، تیرے ساتھ تیرا بھائی ہارون جائے. بے آیاتنا، ہماری آیات جائے. وہ سلطان مبین، اور سلطان مبین جائے. اللہ آپ کو سلامت رکھے ہوئے. حضرت موسیٰ ہارون پہنچے. میں ہارون ہم دونوں کا لباس کھدر تھا، پرانا لباس پہنا، جس کے محل میں جا رہے ہیں خدائی دعویٰ کرنا. پتہ نہیں ہم سے کلام کرے یا نہ کرے، ہمیں دربار میں آنے دے یا نہ دے. ابھی دونوں بھائی بات کر رہے تھے موسیٰ کے ساتھ ہارون. اللہ نے قرآن میں کہا پھر ہم نے اپنی آیتیں بھیجی، ابھی سلطان مبین پہنچا نہیں. ابھی موسیٰ ہارون پریشان ہے، دربار میں جائیں تو جائیں کیسے، فرعون ہم سے کلام کرے تو کرے کیسے. قرآن کہتا بھی دونوں بھائی بات کر رہے تھے کہ قریب سے گھوڑ سوار آیا جس کے چہرے پہ حجاب تھا. کہا موسیٰ ہارون میرے پیچھے پیچھے آؤ. اب سلطان مبین نے تلوار نیام سے نکالی، تجلی عرش سے ٹکرا، غش کھا کے زمین پہ گرا. جب ہوش آئے دیکھا کہ گھوڑے پہ نوجوان ہے، چہرے پہ حجاب ہے، ہاتھ میں تلوار. کہا فرعون موسیٰ ہارون سے کلام کر ورنہ تیرا ساری یہی تن سے جدا کروں. تھر تھر کا خدائی تھا. سلطان مبین کا اتنا روب اور دبدبا، انگلی سے اشارہ کر کے کہتا آج آپ کے روب اور دبدبا کی وجہ سے میں کلام نہیں کر سکتا. انہیں کہ کل آئے. موسیٰ ہارون کہتے ہیں کہ سلطان مبین آپ اللہ کی طرف سے مشکل کشا بن گیا، آج آپ کی وجہ سے کلام کر رہے ہیں. اگر اس نے کل کلام نہ کیا تو سلطان مبین کہتا موسیٰ ہارون مجھے پہچانو، جس اللہ نے مجھے آج بھیجا وہ کل پھر بھیج دے گا. ابھی بات ختم ہوئی نہیں تھی کہ سلطان مبین اپنے گھوڑے پہ بیٹھا، آگے آگے گھوڑا، پیچھے پیچھے موسیٰ ہارون. جب دربار سے باہر نکل گئے فرعون نے اپنے درباری کو اکٹھا کیا. کہا بتاؤ میں کون ہوں؟ سارے درباری بولے تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا خدا ہے. اس نے کہا پھر میری اجازت کے بغیر میرے دربار میں گھوڑ سوار آیا کیسے؟ سارے بولے ہمیں تیری خدائی کی قسم ہم نے موسیٰ ہارون کے علاوہ کسی کو دیکھا نہیں. آقا ہاشم بحرانی کہتے ہیں دنیا والوں پہچانا وہ گھوڑ سوار تھا اور وہ کوئی اور نہیں ابو طالب کا بیٹا علی تھا. موسیٰ ہارون کا رشتہ تھا.
تو 13 رجب کو موسیٰ چلے آئے کعبہ میں مبارکباد دینے کے لیے. تیسرا نبی کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام. اب نوح نبی کا رشتہ کیا ہے؟ کوئی تو ہوگا رشتہ ہے کہ وہ بھی مبارکباد دینے کے لیے ہے. بات مشکل تو نہیں ہو رہی، کل سے انشاءاللہ بات آسان ہو رہی. آج میں تھوڑی مشکل گفتگو اس لیے کر رہا ہوں تاکہ کل جس نے نہ بولنا ہے کل خدا کی قسم کل اوکھی ہو تو بندے بولتے ہیں. آپ ان باتوں پہ نہیں کلام کریں گے، بات نہیں کریں گے. ہم جیسے نوجوان محنت کرنا شروع پھر ہم بھائی خیبر خندق سب کچھ پڑھیں گے. میں جب سے عمر مقدس ہے میں نے آج تک ابھی تک خیبر نہیں خندق نہیں. میں کوشش کرتا ہوں نئے سے نئے مضمون آپ تک. آپ حوصلہ افزائی کریں گے، بولیں گے، کلام کریں گے تو بات کریں گے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. تیسرا نبی آیا نوح نبی. نوح کا رشتہ کیا ہے؟ اچھا رحمت اللہ عالمین کی حیثیت سچی ہوئی. ایک بلند قد والا شخص مسجد داخل پر صفوں کی توجہ کے سامنے کچھ دینی مسائل پوچھے. صحابہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کہتے ہیں مدینے کا رہنے والا نہیں، لگتا ہے کوئی مسافر ہے، پتہ نہیں کہاں سے آیا. ابھی کلام ہو رہا کہ تاریخ کہتی کہ مسجد نبوی میں پہلا قدم علی بن ابی طالب کا اس شخص کی نگاہ علی کے چہرے پہ پڑی، وہیں پہ غائب ہو گئے. اور جو مسلمان تھے وہ تھر تھر کا یا رسول اللہ بندہ بیٹھا بیٹھا غائب ہو گیا. پشت کی جانب سے آواز یا رسول اللہ میں یہاں پہ ہوں. فرمایا کہ پوری 12 انسانی شکل جن تھا. اور یاد رکھیے آل محمد کے فقہ میں فقہ جعفریہ شیعہ سناشریہ امامیہ میں جنات شیاطین انبیاء رسولوں ائمہ علیہ السلام کے چہرے میں نہیں آ سکتے. باقیوں کے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہاتھ چہرے میں ڈال سکتے. چھوٹا سا کیڑا بن گیا، رسول نے حکم دیا واپس انسانی شکل میں آ گئے. جو وطن کانپ رہے تھے واپس اصلی حالت میں آئے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں تو میری محفل میں پہلی مرتبہ آیا. جانتے تھے لیکن ہم جیسے لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں نے تجھے پہلی مرتبہ دیکھا، تو اس نوجوان سے کب ملا؟ یا رسول اللہ مجھے خوف ہے کہیں یہ مجھے قتل نہ کر دے. فرمایا تو رحمت اللہ عالمین کے بیٹھ بیٹھے تجھے قتل نہیں کرے گا، میرا بھائی علی ہے. تو نے مجھے یہ بتایا تو جانتا اسے کیسے؟ یا رسول اللہ میں آج کے دور کا جن ہوں، میں نوح نبی کے زمانے کا. جب طوفان نوح آئے تو ابلیس نے مجھے کہا کہ چاروں طرف پانی کشتی نوح کی جا رہی ہے، کشتی کو پلٹ دے تو پوری زمین پہ کوئی انسان باقی بچے گا. کہتا یا رسول اللہ میں ابلیس کی بات مان کے کشتی کے قریب آئے، ایک رکن میں ہاتھ ڈالا، قریب تھا کہ کشتی کو پلٹ دیتا کہ نوح کی نگاہ مجھ پہ پڑ گئی. نوح نے کہا پالنے والے تیرے کہنے پہ میں نے کشتی بنائی، اگر یہ کشتی پلٹ دے گا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، اپنی طرف سے مشکل کشائی کر. ابھی نوح کے لفظ ختم ہوئے نہیں تھے کہ آسمان سے ایک شخص نازل ہونے لگا جس کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی اور اس کی 2 نوکیں تھی اور چہرے پہ حجاب تھا. اس نے میرے قریب آ کے چہرے سے حجاب کو ہٹایا. یا رسول اللہ اس نے ایسا وار کیا میرا دایاں بازو کٹ گیا. یہ صحابہ کی محفل میں سے بلند ہوا، ابا اتار کے یا رسول اللہ دیکھیے آج تک میرا دایاں بازو کٹا ہوا ہے. اللہ کے رسول فرماتے میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں تو علی کو کیسے جانتا ہے؟ تو نوح نبی کے زمانے کی بات بتا رہے. کہتا یا رسول اللہ جس نوجوان نے جس مشکل کشا نے میرا ہاتھ کاٹا وہ کوئی اور نہیں آپ کا بھائی علی تھا. بہت شکریہ. 3 انبیاء کا ذکر ہوا، میں اپنی گفتگو سے میرا شکریہ بھائی نے وقت دیا. زیادہ سے زیادہ میرے پاس 8 منٹ بچے گفتگو میں نے سمیٹ لی. 2 انبیاء کا ذکر رہ گیا، انشاءاللہ پھر کبھی سے. کعبے کے باہر اللہ کے رسول دروازہ وہ مکہ کے بڑے بڑے کافر مشرک ہیں، وہ سارے کھڑے کہ ابو طالب بھی 3 دن ہو گئے کعبے میں، کہیں تک باہر نہیں، پتہ نہیں بھوکی ہے پیاسی ہے زندہ ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں کیسے کیسے وہم خیال پالتے رہے. اچھا باہر اللہ کے رسول کے ہاتھوں پہ مشکل کشا تھا. اب حالت رسول آگے پشت کی طرف ابو طالب، حضرت ابو طالب علیہ السلام کی پشت کی جانب سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا اس حالت میں جا رہی. میں نے اپنے استاد محترم سے سمجھا، میں نے استاد جی وجہ کیا؟
میں کہا ابو طالب چچا تھے، چچا کی مرضی آگے چل، چچا کی مرضی پیچھے چل، چچا کی مرضی بھتیجے کے ساتھ چل، یہ پیغمبر کے پیچھے کیوں چل رہی تھا؟ وہ کہنے لگے کہ علی عابد شاید تم تاریخ سے آشنا نہیں، یہ صرف ایک مرتبہ نہیں ابو طالب سے، جب تک ابو طالب تھے رسول کے پیچھے چل، برابر نہیں چل، آگے بھی نہیں چل، وجہ صرف اتنی ابو طالب جانتے تھے جو نبی کی برابری کرے وہ کافر ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، جیے ہزار برس، بہت شکریہ۔ اب وہ جو مکہ کے بڑے بڑے کافر مشرک تھے، بڑا کافر تھا، اس نے کہا ابو طالب تم مکہ کا دستور بھول گئے، اس پہاڑی کے قریب پتھر پڑا، دو روایات، یہاں سرخ رنگ تھا یہاں سبز رنگ، جو بھی بچہ مکے میں پیدا ہوتا ہے ہمارا دستور ہے ہم اس بچے کو اٹھا کے اس پتھر پہ رکھتے، سانپ آ کے اگر نقصان پہنچائے تو ہم سمجھ آتے ہیں بچہ ہمارا نہیں، ہماری بیوی نے ہمارے ساتھ خطا کی، اگر نقصان نہ پہنچائے ہم سمجھ آتے ہیں بچہ حلالی ہمارا۔ آج تیرے ہم بچے کی آمد ہے، اپنے بچے کو چھپا کے لے کے جا رہے۔ اللہ کے رسول بیٹھے فرمایا چچا ابو طالب علی کو لیجیے پتھر پہ رکھیں، آپ رسول اسی جگہ کھڑے رہے، سید آدمی ابو طالب چلتے چلتے اس پتھر کے قریب آئے، علی کو اور سرحانے کی جانب کھڑے ہو، سانپ آیا، پھن کھولا، اب 2 دن کے تھے چاہے 3 دن کے تھے، علی نے چھوٹی چھوٹی انگلیوں کو ہوا میں بلند کیا، رخ کے درمیان سے چباڑے سے چیرنا شروع کیا، اب اٹھا کے ابو طالب نے چلنا شروع کیا، جتنے کافر و مشرک تھے پکار اٹھے، انہوں نے کہا ابو طالب ہمارے پاس صرف ایک پیمانہ اور ایک معیار تھا، بچہ ہمارا حلالی ہے یا نہیں، ہماری بیوی نے ہمارے ساتھ خطا کی ہے یا نہیں، وہ یہ سانپ تھا، اسے تیرے بچے نے چیر کے رکھ دیا، اب ہمیں کیسے پتا چلے گا جو ہمارے گھر بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ حلالی ہے یا حرامی ہے؟ اللہ کے رسول نے پلٹ کے کہا چچا ابو طالب ان سے کہہ دیجئے اب قیامت تک کے لیے حلالی اور حرامی کا جب پیمانہ ہے تو یہی بچہ علی ہے۔ میرا دل ہے کہ میں ان 2 بیویوں کا ذکر کروں جنہیں امت نے باپ کے جنازے کے سامنے تانا چاہا، جن کی ہائے نکل کے اللہ کا پوچھا قبول کر، ہائے بس میں ہوتی آنسو بس میں نہیں ہوتے، جو رو نہ سکے ہائے ضرور۔ پہلی بیوی وہ ہے جو رسول کی بیٹی، دوسری بیوی وہ ہے جو حسین کی بیٹی، وہ بھی بطول، وہ بھی یہ تماچے مارے گا۔ ابھی اللہ کے رسول کو دفن نہیں کیا، جنازہ گھر پہ پڑا، مدینے کے مستورات آئی ہجوم لاتے، ایک بیوی کہتی میں دیکھتی کیا کہ حجرے میں سے رسول کی بیٹی باہر آ رہی، بابا کے جنازے کے قریب پاؤں کے ساتھ آ کے لپٹ گئی اور رو کر کہتی بابا کس کے سہارے مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے، تیرے بعد میں کیا کروں؟ ابھی ایک صدا بلند کی تھی ہائے بابا کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہے، بیویاں کہتی ایک مستور رسول کے سرحانے کی طرف سے اٹھی، یہ وہ بی بی تھی جس نے حسن کے جنازے میں پہلا تیر مارا تھا، رسول کے جنازے کے سامنے بطول کے چہرے پہ تماچا مار کے کہتی ہے اب اونچا نہ روئی، اب تیرا باپ نہیں رہا۔ یہاں سے بی بی زینب آئی، ماں کا دامن تھام کے کہتی ہے اماں ابھی میرا نانا دفن نہیں ہوا، لوگ تجھے تماچے مارنے لگے۔ یہ پہلی بیوی جسے امت نے باپ کے جنازے کے سامنے تماچے مارے، دوسری بیٹی حسین کی غریب بیٹی، خدا کی قسم اس نے اس پتے شمر کو تماچے مارے گا، علماء واعظین خطبہ سنتے ہیں جب اس بغیر شمر نے خنجر چلایا، چوتھی ضرب چلائی کہ سکینہ بنت الحسین کا ہاتھ خنجر میں، اور بی بی نے رو کر کہا کہ ظالم تو نہیں جانتا میری دادی نے چکیاں پیس کے پالا ہے،
अगर इसका एक बाल टूटता था मेरी दादी सारी रात सोती नहीं थी, रोती थी। हया का रसूल का नवासा है। इस कुत्ते ने शिमर ने अपना खंजर जमीन पे पटका, हुसैन की आंखों के सामने 4 साल की सकीना की जुल्फों में हाथ डाला और तमाचे मार के कहता है, अब बुला तेरा गाजी कहाँ है, अब बुला तेरा अब्बास कहाँ है। या ज़हरा, मैंने पहले का जो रो नहीं सकता, हाय किस रोता वही जिसका फिर भी ताल्लुक हो किसी पराए नहीं रोते, अपने रोते। दोनों बीबियां दरबार में गई। मैं नहीं पढ़ता कि रसूल की बेटी दरबार में गई कैसे, और खत्म हो गया। छोटी शहजादी का एक जुमला पढ़ देना। बड़े अरसे के बाद इस बगैरत यजीद ने इमाम सज्जाद को दरबार में बुलाया। सज्जाद, आज हम तो मेरा हाथ करते वतन वापस चलो। माँ बहनों को ले, फुफियों को ले, वतन चल रहा। इमाम रोते हुए जिंदान में शाम वाली मौका पूछते, बेटा सज्जाद कहाँ गए थे? अम्मा रिहाई मिल के वतन वापस चलो। अली की बेटी रो कर कहती, बेटा सज्जाद जिसे वतन जाने का शौक था वो तो जिंदान में मर गया। हमने रिहाई मांगे नहीं बेटा, हम शाम के खाते। मेरी कुछ शर्तें, अम्मा हुक्म कीजिए। फरमाया, मेरी पहली शर्त, शाम गरीबा में मेरे सर पे जो मेरी माँ ज़हरा की चादर थी लूटी की जगह वापस कर। मेरे बच्चे दूसरी शर्त लिख में, मेरे भाई हुसैन का जो कुर्ता लूटा गया इस जगह वापस कर। बाकी जो चीजें बीवियों के फरिश्त बना दरबार में जा, माँ फरिश्त बनाई, सीने से लगाई, दरबार में शराब के नशे में था ये। आका तस्वीरी कहते हैं, जितना बड़ा बगैरत था वो फरिश्त पकड़ के अपने तख्त से उठा और कहते, सज्जाद चादर कुर्ता यूं मांगता है जैसे लूटने वाला कोई एक था। मुझे क्या पता तेरी दादी ज़हरा की चादर किसके पास है, तेरे बाबा का कुर्ता किसके पास है। इमाम फरमाते हैं, जा, मैं जानता हूँ तेरे पहलू पहले इसके पास मेरे बाबा कुर्ता से, जा शब्बीर का कुर्ता लेके आ। अब एक मरतबा मैं तो लेके आका हुसैन का कुर्ता यूं लहराया। कहता, सज्जाद कुर्ते की कोई ऐसी जगह बता जहाँ पे खंजर का निशान ना हो, जहाँ पे खून का धब्बा ना हो। तेरी फुफी करेगी क्या? कुछ नहीं करेगी, बस क़यामत का गवाह बनेगा। सामान लिया, पिठनी ली, सीने से लगाई, रोते हुए जिंदान में आए। अली की बेटियों, अली की बहुएं इकट्ठी, इमाम सज्जाद ने कहा, फरमाया, अम्मा ज़ैनब ये तेरी माँ ज़हरा की चादर, ये बाबा हुसैन का कुर्ता, ये फुला बीबी की चीज़, ये फुला बीबी की चीज़। आका कज़वीनी कहते हैं, एक चीज़ आखिर में ऐसी बची, गरीब ने उठा के अब आके दामन में डाली, खून के आंसू रोने शुरू किए। अब जो बंदा रो ना सके हाय जरूर करे। बीबी ज़ैनब पूछती, सज्जाद छुपाता क्या है, देता क्यों नहीं? गरीब रो के कहता, अम्मा ये कोई चादर कुर्ता नहीं, और मेरी सकीना के कानों के 2 दुर बच गए हैं। अम्मा मेरी बहन शाम के जिंदान में मर गई। या ज़हरा, आखिरी जुमला तार के दो। महमिलों पे बैठी है आखिरी मोहम्मद से बात, जब तक अली असगर की बात। बेटा सज्जाद जी, मेरे बच्चे वापस को शाम आए ना, मेरे लाल मैंने नहीं आता। अम्मा हुक्म कीजिए। माँ थी ना बेटा, उसकी कब्र पे ले चल जो शिमर के तमाचों से। इमाम सज्जाद ने मुहार था कब्र सकीना की जानिब। रिवायत कहते हैं, अली की बेटियों ने उठ बैठने का इंतजार नहीं किया, खड़े ऊँटों से मुंह के बाद जमीन पे तशरीफ लाती रही। हर बीबी ने कब्र सकीना का तवाफ करना शुरू किया, वापिस मोहम्मद पे सवार हुई। आखिरी जुमला पढ़ो तालबे दुआ। सबसे आखिर में सकीना बिन्तुल हुसैन की माँ आई और कब्र से आके यूं लिपट गई जैसे मदीने में सोया करती थी, और रोकर कहती है, सकीना तेरे दूर मिल गए हैं, सकीना तेरी चादर मिल गई है, सकीना हम वतन वापिस जा रहे हैं। रोने वालों का कज़वीनी कहते हैं, अचानक हुसैन की गरीब बेटी की मजार हिलना शुरू हुई।
इमाम सज्जाद पूछते हैं सकीना कब्र में परेशान क्यों है, वतन जाना चाहती है, मैं वक्त का इमाम हूँ, तेरी कब्र वतन भी ले जाऊंगा। कहा तेरा पाकिर सलामत रहे, वतन में मेरा बचा कोई नहीं, मुझे जाने का शौक नहीं। कहा फिर रोती क्यों है, कहा जरा अपनी इमामत वाली आंखें उठाकर मेरी कब्र के पांव की जानिब देख। आका एक ज़मीनी कहते कोई क़यामत का मंजर था। हजरत अब्बास की जोजा ने अब्बास का कटा हुआ सर कब्र सकीना के पांव पे रखा और मातम कर कर के कह रही थी ओ माफी मांगने